السلام علیکم، میرا نام انسپیکٹر عدیل افضال ہے اور میں بطور ایس ایچ او فیروز آباد تعینات ہوں۔ بیسیکلی یہ ماسیاں میٹس تھیں ایک گھر پہ اور کافی سالوں سے کام کر رہی تھیں۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ اعتماد اپنا بحال کر دیتی تھیں، اس کے بعد چوری کرنا شروع کرتی تھی گھر میں، اور اس میں جو عروج تھی وہ ان کو لیڈ کرتی تھی۔ اس نے مالک کی تجوری کی چابی چوری کر کے بنائی ہوئی تھی۔ وقتاً فوقتاً اس نے لاکھوں روپے اس گھر سے چوری کیے، اور جب ہم نے تفتیش کری تو اندازاً 10 ملین سے زیادہ کی اماؤنٹ اس گھر سے چوری ہوئی، جو سویرا نے، الجبا نے، سونیا نے اور سویرا نے اور عروج نے آپس میں تقسیم کری۔ اور جب ایسٹس وغیرہ معلوم کرے ہم نے عروج کے، تو عروج نے ایک کرولا گاڑی خریدی ہوئی تھی 3 ملین کی، جو اس نے رینٹ پہ دی تھی، اور اس نے گھر بنایا تھا اپنا ٹیپو سلطان کی حدود میں، جو تقریباً 5 ملین روپیز کا تھا اپروکسیمیٹلی۔ اور پکڑے یہاں سے گئی کہ یہ اپنے منگیتر کو موٹر سائیکل گفٹ کری اس نے، ہونڈا 125 2,60,000 روپے کی۔ وہاں سے ہمیں لیڈ جنریٹ ہوئی اور ہم نے ان کی گرفتاری لائی، اور جب ہم نے ان کو گرفتار کیا تو 3 لاکھ روپے کیش مجموعی طور پہ ان 5 ماسیوں سے برآمد ہوئی۔ بالکل اپنے ریلیٹیوز وغیرہ کی ہیلپ کرتی تھیں۔ کسی کا تعلق رحیم یار خان سے، کسی کا اوکاڑا سے، کسی کا وہاڑی سے، تو مختلف ڈسٹرکٹس میں رہتی تھی۔ بالکل اطلاعات آتی ہیں، ماسیاں گھر کا صفایا کرتی ہیں، اور ہم بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کرتے ہیں کہ جب بھی کسی ہاؤس میٹ کو، ڈرائیور کو، مالی کو، چوکیدار کو آپ اپنے گھر پہ رکھیں تو اس کا شناختی کارڈ اور موبائل فون نمبر ڈیٹا ضرور لیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم سے تھانے میں CRO بھی کروا سکتے ہیں ان کا، تاکہ ہم بتا سکیں پہلے کسی قسم کے کرائم میں ملوث ہیں۔ پانچوں کے پاس اینڈرائڈ موبائل فون تھے، اور کم از کم بھی 70-80 ہزار روپے کا ایک فون تھا، اور لائف سٹائل بھی بہت اچھا، ویل ڈریس اپ تھیں، اور مہندیاں وغیرہ چیزیں اور گولڈ کی چیزیں ویئر کی ہوئی تھی۔ کھانے میں تو جو گھر پہ ان کے مالکان دیتے تھے وہی کھاتی تھیں، لیکن عام روٹین میں اپنے کام کے بعد ہوٹلنگ وغیرہ بھی کرتی تھی بوائے فرینڈس کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ۔ یہ کراچی میں عمر کالونی ہے، ٹیپو سلطان کی حدود میں، وہاں پہ رہتی تھیں، کچھ فاصلے سے رہتی تھیں، اور یہ پانچوں اس بنگلے میں ہی آنے کے بعد ایک دوسرے کی دوست بنی تھی۔ ان پانچوں کی اگر آپ ایوریج لگائیں تو 24-25 سال یہ لاسٹ 9-10 ایئر سے کر رہی تھیں، اور عروج کی اور بھی ہمیں کچھ شکایات موصول ہوئی ہیں جن پہ ہم کام کریں۔ یہاں بڑے بڑے گھر بنے ہوئے ہیں اور افراد کم ہیں، تو ان لوگوں کو بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا اس بات کا کہ گھر سے کیا چیزیں کم ہو رہی ہیں اور کیا چوری کر رہی ہیں۔ ہمارے پاس تو 10%، 5% بھی رجسٹریشن لوگ نہیں کراتے ہیں، اور جو آتے ہیں ہم رجسٹرڈ کرتے ہیں، ان کے کوائف لیتے ہیں اور ان کا CRO بھی کرتے ہیں۔ یہ کتنا ضروری ہے ان ماسٹری کو انرول کرنا؟ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی آپ کی زندگی سے کھیل سکتا ہے، آپ کو قیمتی نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کی فیملی کو ہرٹ کر سکتا ہے، تو بہت بہتر ہے کہ آپ کوئی بھی ملازم رکھیں تو آپ پہلے تصدیق اس کی ضرور کرائیں کہ یہ کسی کرائم میں ملوث تو نہیں رہا ہے۔ بیسیکلی ماسیوں پہ ایک کام کر رہے تھے، انفارمیشن تھی کہ گھر میں کام کر رہی ہیں کافی سالوں سے، اور اس گھر میں چوریاں کر رہی ہیں، اور پھر ایک اور انفارمر آیا تھا، اس نے بولا جو CCTV فوٹیجز ہوٹلوں پہ وارداتوں کی میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، ان لڑکوں کو میں جانتا ہوں، تو اس کی مدد سے ہم نے پھر یہ 6 اسٹریٹ کرمنلز گرفتار کیے تھے۔ یہ 6 ڈکیت گینگ ہمیں جب میں نے چارج لیا تو بڑا ٹف ہمارے لیے تھا کہ آئے دن نرسری پہ، اللہ والی چورنگی پہ، اور بیچ میں جو نورانی کباب ہاؤس والی چورنگی ہے، یہاں پہ رات میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہو رہی تھیں۔ 2 دفعہ ایسا ہوا کہ ہوٹلز پہ بیٹھے لڑکوں سے موبائل فون چھینے، تو پھر ہم نے CCTV کلیکٹ کرنا شروع کری، انسیڈنٹس کیا، FIR کا اندراج کیا، اور CCTV کی مدد سے ہمیں انفارمیشن ملی کہ بھئی یہ لڑکے لائنز ایریا میں رہتے ہیں، جس میں ہم نے پہلا لڑکا اس CCTV کی مدد سے اٹھایا کاشف کے بعد پھر 7 سے ہم چلے آگے، ایک لڑکا تھا ان میں زین کو پک کرا، پھر اس طرح پک کرتے 6 لڑکوں کا جو گینگ تھا ہم نے وہ پک کیا۔ بیسیکلی یہ 3 پسٹلز رکھتے تھے، کبھی 2 موٹر سائیکلیں ہوتی تھیں ان کے پاس، کبھی 3 موٹر سائیکلیں ہوتی تھیں، 6 لڑکوں کا گینگ تھا، اور یہ ہوٹل پہ جاتے تھے، 2 لڑکے موٹر سائیکلوں پہ بیٹھے رہتے تھے، باقی 4 لڑکے اترتے تھے اور گھیرا ڈال کے بیگ میں چیزیں ڈالتے تھے اور لوٹ کے فرار ہو جاتے تھے۔ مختلف جگہوں پہ لائنز ایریا، ABC لائن، جیکب لائن، ان علاقوں میں رہتے تھے۔ اچھا، تھے تو متوسط طبقے کے، اور تعلیم بھی اتنی نہیں تھی، اور ان کی بھی آپ ایوریج عمر لو تو میرے خیال میں 23-24 سال تھی۔ دیکھیں، کہانیاں تو ہر ایک کی ڈفرینٹ ہے، لیکن وہ کہتے تھے یہ پوش ایریا ہیں، یہاں پہ بڑے موبائل فون ملتے ہیں، یہاں پہ جو لڑکے ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس سے کیش اچھا مل جاتا ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو لوٹتے تھے، اور ہمیشہ ہم سوچتے تھے کہ اب اس کام کو چھوڑ دیں گے، لیکن آج ہم کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ طاہر بھائی، 90% جو ڈکیت ہیں وہ 30 بور پسٹل کو یوز کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، غیر قانونی ہتھیار ہوتے ہیں، اور کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو خود وارداتیں نہیں کرتے ہیں، تو وہ ان کو 5,000 10,000 روپے رینٹ پہ بھی پسٹلس دیتے ہیں۔
اور میرے خیال میں 20 سے 30% وارداتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں ویپن کسی اور سے لیا ہوتا ہے، جس میں واردات کے بعد حصہ دیتے ہیں، موبائل فون دیتے ہیں یا پیسے دیتے ہیں۔ زبیر نذیر شیخ صاحب کی ہم سے بہت امیدیں وابستہ ہیں، اور انہوں نے ٹف تھانہ میں اس لیے اپوائنٹ کرا ہے کہ ہم اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں کمی لا سکیں اور زیادہ سے زیادہ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ بس میری خواہش ہے کہ جتنا ٹائم یہاں لاؤں لوگوں کے لیے کارآمد ثابت ہو سکوں، اور بجائے اس کے کہ میں خود اپنے بارے میں کوئی بات کروں تو میرا کام لوگوں کو بتائے۔ طاہر بھائی، آپ کو یاد ہوگا کہ 2022 یا 23 میں ایک لڑکا شہید ہوا تھا NAD کا، اور اس کا ایک قاتل ہم نے 11 گھنٹے میں گرفتار کرا تھا اور دوسرا ہم نے مارا تھا پولیس مقابلے میں۔ تو اس پہ ہمیں بہت اپریسیشن ملی تھی اور لوگوں نے بہت سراہا تھا اس اقدام کو۔ ایون اس تھانے میں اس ٹائم جہاں پوسٹنگ تھی میری، لوگ پھول اور ڈفرینٹ چیزیں لے کے تھانے پہ آئے تھے۔ مشکل کی تو کوئی بھی نہیں، اللہ توکل ہے، ہم بس اللہ تعالیٰ پہ ہمارا ایمان ہے، اور اللہ میاں ہمیں مزید ہمت دے کہ ہم ان جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کروائیں۔ ابھی رات کا 1 بج رہا ہے، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، اپنے تھانے میں موجود ہوں۔ صبح 8-9 بجے ہم اویلیبل ہوتے ہیں، اور اراؤنڈ دا کلاک اگر ہم گھر جاتے بھی ہیں تو فون پہ ہم 24 آورز اویلیبل ہیں۔ ناکہ بندی کے ڈفرینٹ ٹائمنگز ہوتے ہیں، اسپاٹس چینج کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں جو بھی مشکوک اور مشتبہ اشخاص ہیں ان کو چیک کریں اور گرفتار کریں۔ ہمارا میسج ہے بھائی، آپ بالکل اپنے انسیڈنٹ کو رپورٹ کریں تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو کہ کس ایریا میں کرائم ہو رہا ہے، اور ہم اپنی سر توڑ کوشش کریں گے کہ آپ کی چیزیں ریکور ہوں اور ملزمان کیفر کردار کو پہنچے۔ فیروز آباد کے رہنے والوں کو ایک ہی میسج ہے، کوئی بھی ملازم رکھیں، ماسی رکھیں، مالی رکھیں، اس سے قوائف کا اندراج ہمارے پاس کرائیں، اور ہم سے ضرور معلوم کریں کہ ان کا کوئی سابقہ کرمنل ریکارڈ ہے۔